کہہ رہے ہیں اینٹیسپیٹڈ یہی تھا، کوئی کہتے ہیں کہ زبردست فیصلہ ہے. لیگلی اسپیکنگ آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس فیصلے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس فیصلے کا جو رد عمل ہے وہ عوام میں آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ لوگ خود میڈیا کے ہیں، وہ دیکھیے آیا عوام اس فیصلے سے خوش ہے؟ دیکھیے احتساب، کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب جیسے آپ نے خود ابھی ان کا سنایا خاقان عباسی صاحب کا، انہوں نے کہا اکراس دا بورڈ ہو اور سب کے لیے ہو. تو لیکن جو مین ایشو ہے کہ جو میں اس کو فیصلے کو ایسا دیکھتا ہوں کہ ایک یہ صحیح فیصلہ ہے. فیصلہ اس لیے صحیح ہے کہ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو پارلیمنٹ تھی ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ پوری تو تھی نہیں. انہوں نے یہ 2 امینڈمنٹس جو کی وہ آپ دیکھیے اپنے مفاد میں کی، اپنے کیسز ختم کیے. اگر یہ ایسا نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیے اگر یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب بے گناہ ہیں، ہمارے خلاف یہ جھوٹے اور سیاسی مقدمے بنائے گئے ہیں، تو جا کے ختم کرا لیتے. اس سے پھر اس طرح کے امینڈمنٹس لانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے پرسیپشن جو تھا اور جو بات کی گئی کہ آپ نے بے نامی کا سارا ڈیفینیشن جو تھی، اس کی تشریح تھی، اس کو بدل دیا. پھر آپ نے وہ 50 کروڑ والی بات آپ نے کہی، اس سے کر دیا. پھر آپ نے دیکھیے تو مین جو ایشو تھا کہ پبلک آفس ہولڈر کا احتساب کہاں ہونا چاہیے. دیکھیے جو اینٹی کرپشن لاز وغیرہ میں ہے اس میں پبلک سرونٹ کا احتساب تو ہوتا ہے، ان لوگوں کا احتساب کہاں ہونا چاہیے یہ تھا. میرا ہمیشہ ایک میرا موقف رہا ہے کہ یہ نیب کا قانون ویسے ہی غلط قانون تھا. آپ نے دیکھیے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا، انہوں کا ڈریکونین لا تھا. یہ دیکھیں ڈریکونین لا ضرور تھا، یہ بنایا تھا، لیکن یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک 2001 کی ججمنٹ میں جس کے اندر اس کو پورا پرکھا گیا تھا، اور اس کے بعد اس میں کئی امینڈمنٹس کر دی گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ قانون لاگو رہا. لیکن جہاں اس قانون کا جو ساتھ زیادتی ہوئی لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا. اس کو قانون کو اپنے عمل نہیں ہونے دیا. میں اس کے خلاف، اس کی میرا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ اس طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے جس سے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کر دیے، ان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں اور ان کو تنگ کیا. جب اپوزیشن میں آ جائیں تو ہیں آپ اندر آ گئے، لیکن پرسن اسپیسیفک قانون سازی جو ہے وہ غلط ہے. اس کا دیکھنا ہے کہ یہ جو قانون تھا، کیا یہ امینڈمنٹس جو تھی، جو سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ یہ آئین کے بنیادی حقوق کے یہ مخالف ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو ڈکلیئر کر دیا، ان کے سرٹن پروویژن کو، کچھ کو مینٹین کیا. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی ہوگی کہ اس کے آگے ریئیکشن کیا آتا ہے. کیسز اب کھل جائیں گے. آپ نے خود چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات سنائی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ پہلے بھی تھا، ہم اس کو فیس کریں گے. تو ایشو یہ ہے کہ جو قانون ہے ان کے خلاف ایکشن. اچھا جہانگیر جدون صاحب، ایک چیز بڑی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ریویو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی تبدیلی نہیں آتی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کی میعاد ختم کر چکے ہیں اور دوسرے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ریویو میں اگر گئے تو انہی کے پاس جائیں گے، تو اس سے کچھ کیس پر فرق پڑے گا، اور یہ ریویو کا آپشن تو ابھی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریویو تو آپ کو آئین بھی دیتا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں آرڈر 26 رول 2 اس کے تحت بھی آپ ریویو ود ان 30 days کر سکتے ہیں. اور اس میں ریویو کا اب پتہ نہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ ریویو کرنا چاہے گی یا نیب والے کرنا چاہیں گے، یہ ابھی انسرٹینٹی ہے کہ ریویو فائل کون کرے گا یا فیڈریشن کرے گی. تو اس میں اگر ریویو ہوتا ہے تو اس میں بالکل ڈیفینیٹلی ایک ایشو آئے گا کہ ایک جج صاحب نے نیب والے کیوں کریں گے؟ ان کے تو حقوق بحال ہوئے ہیں. نہیں، میں ایک پرسپشن ہے نا، ہو سکتا ہے کون ایگریو کون ہے اس آرڈر سے اور کون ریویو کرے گا. تو اگر ریویو کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک جج صاحب جو ہے انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو ججمنٹ جو ہے پھر وہ ایک جو جج صاحب ہیں انہی کی سٹینڈ جو ہے ایک ہی جج صاحب رہ جائیں گے. تو پھر اگر نیا بینچ بنتا ہے تو اگر وہ ریویو کے ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریویو کر سکتے ہیں، لیکن ریویو کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. اب اس میں پھر جو ریویو کرے گا بندہ تو اس کو ٹھوس طریقے سے بتانا پڑے گا کہ پریما فیشائی اس ججمنٹ کے اندر یہ حامیہ ہیں. تو اگر آپ مجھے ذرا سا اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایک آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ پہلی تو پرسپشن اس کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے تھی امینڈمنٹ کی جی ان کو کسی کو NRO مل گیا ہے، اور یہ جس طرح زبیری صاحب نے کہا یہ پرسنل اسپیسیفک لا نہیں ہے. میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. اس میں 598 ریفرنس ٹوٹل جو ہے وہ نیب کورٹ سے علیحدہ ہوئے. اب 598 ریفرنس کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہے،
کم از کم اس کے اندر 500-600 بندہ جو ہے وہ انوالو ہے, پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا اس امینڈمنٹ کے پہلے بینیفیشری جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, جب انہوں نے اس کی امینڈمنٹ کی تھی کہ ریمانڈ جو ہے وہ 90 ڈیز کا کم کر دی جائے, اور بیل جو ٹرائل کورٹ کو, لیکن وہ تو خود گئے تھے نا اس معاملے کے خلاف, خود ہی تو گئے تھے. ان کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ نیب کا اسی وقت فائدہ لے رہے ہیں, اسی وقت آپ نے ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا نیب کا جو ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, اور وچ ہنٹنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آج دن تک پاکستان کے اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو جب سے پاکستان بنا ہے, کبھی ایبڈو آتا ہے, کبھی پروڈا آتا ہے, کبھی احتساب ایکٹ 1997 آتا ہے, کبھی جو ڈرکونین لا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی مارشل لا کی بھی ایک پیداوار تھی یہ لا. تو پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایسا لا ہو جس پہ تمام ایگریڈ ہوں اسٹیک ہولڈر, اور پھر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ایک پرسیپشن جو بنا ہے جی کہ پی ڈی ایم کے خلاف ہے, پی ڈی ایم کی جو مین جماعتیں تھیں, پی ایم ایل این تھی, انہوں کہتے تمام لوگ جو ہے وہ 90 ڈیز ریمانڈ گزار کے آگے, ان کی کسی کے 2 سال, کسی کے 1 سال, کسی کا 1.5 سال, وہ سزائیں آ کر کے آگے. اس میں مجھے بتائیں کہ نیب آج دن تک جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹیز کے لا ہیں, کسی پبلک آفس ہولڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ منسٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, کتنی ریکوری ہوئی ہے آج دن تک؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں. چل اس پہ بات کروں گا, اس پہ آگے چل کے میں بات کروں گا. اس نقطے کو یہیں رہنے دیجئے, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. شہباز کھوسہ صاحب سے ریئیکشن لے لیں, پھر ظاہر ہے کہ آگے ڈسکشن میں اس کو بھی شامل کریں گے. شہباز صاحب, آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی ریویو میں جا سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہے, یا پھر آگے کوئی منتخب حکومت اس حوالے سے ریویو میں جائے گی اگر جانا چاہیں گے تو؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو ریاکشن جو پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے, رانا صاحب نے جو ریاکشن دیا ہے وہ تو اٹ ساؤنڈز ایز اف ہی وانٹس کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو, باقی پارٹیز بھی فیس کریں. تو ہی از اگریئنگ ود دا ججمنٹ, یہ تو اگری کر رہے ہیں کہ اس ججمنٹ میں نیب کو بحال کر دیا ہے. جو اس کی ڈریکونین میجرز ہیں وہ تو اب پی ٹی آئی پہ بھی استعمال ہوں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک ان کو ریویو فائل کرنا چاہیے اس ججمنٹ کا. مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیز وائز 4 امینڈمنٹس کی, 2002 سے لے کر اس ججمنٹ کی اس کیس کے چلنے کے دوران تک 4 امینڈمنٹس آئیں, اور وہ ٹیلر میڈ آتی گئیں. وہ کچھ کمپنیز کے کیسز جو ہیں وہ 49 کروڑ پہ تھے تو انہوں نے اس سے نیچے کر دیا کہ اس سے اوپر والے نیب میں جائیں گے. اسی طرح انہوں نے جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا اور اس کو جوڑ دیا کہ جی یہ اس میں جو انلیگل پیسے ہیں وہ لینے کی بھی بیچ میں ایلیگیشن ہونا چاہیے, شفاہد ہونے چاہیے. تو وہ بندوں کو یہ نکالتے گئے, اور جب تک پورے نہیں نکلے تب تک یہ امینڈمنٹس کرتے گئے.